وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إنهم آمنوا بالله ورسوله والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا
واللہ یحب المطہرین۔ تعریف و تمجید، تسبیح و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا بے مثال ہے۔ اللہ کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل فرمائے اور اپنی خاص الخاص رحمتیں ان کے اوپر نچھاور فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی زمین کے علاقے ہیں، زمین کے ٹکڑے ہیں، مقامات ہیں، ان تمام میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ مساجد ہیں، اور جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ سارے زمین کے ٹکڑوں میں سے، علاقوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کو مساجد ہیں۔ کیوں؟ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو سیکھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو سکھایا جاتا ہے۔ اسلام کا مرکز یہی جگہ ہوتی ہے، مسلمانوں کی دینی تربیت گاہ مسجد ہی ہوتی ہے، اور یہ وہ سارے کام ہیں جن کے لیے اللہ نبیوں کو نبوت دے کے بھیجا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے کام کرنے کے لیے مسجد کو بنایا، مسجد کو مرکز بنایا۔ اس وجہ سے سارے مقامات میں سے اللہ کو جو زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد۔ اور حدیث کے دوسرے حصے کا مطلب یہ ہے جو سارے مقامات میں سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ بازار میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ جھوٹی قسمیں بازاروں میں کھائی جاتی ہیں، وعدہ خلافیاں بازاروں میں ہوتی ہیں، حق تلفیاں، دھوکے، فراڈ بازاروں میں ہوتے ہیں، اور جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ جگہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
قسمت والے وہ لوگ ہیں جو بازار میں بیٹھتے ہیں مگر وہ اپنے کاروبار کو پلید نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، بے ایمانی نہیں کرتے اور کسی قسم کا فراڈ نہیں کرتے۔ اور بدقسمت وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے بھی غلط بیانی کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر کی بڑی عزت فرمائی ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرنے والا، اس میں عبادت کرنے والا، اس کو بنانے والا اور اس کے اندر دین کی تعلیم دینے والا اور تعلیم حاصل کرنے والا، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ احکام الحاکمین نے 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلنے لگے۔ قباء کی بستی کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے مگر آپ سے افتتاح کروانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں، 2 رکعت نماز ادا فرمائیں، دعائے خیر کریں، ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے چل پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ غزوہ تبوک سے واپسی پر میں مسجد میں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ رسول اللہ کو وضاحت کرنی تھی کہ یہ مسجد کے نام پہ یہ جو اڈا بنا رہے ہیں، یہاں کون لوگ ہیں؟ شرارتیں کرنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، جس جگہ کو یہ مسجد کہہ کے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت کی ادائیگی کے لیے بلاتے ہیں، دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، آپ نے وہاں عبادت تو کجا اس میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ لا تقم فیہ ابدا، اس میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ میرے بھائی بات کو سمجھ لیجئے، مسجد کس لیے ہوتی ہے، مسجد میں کون سے کام کرتے ہیں اور مسجد کی خدمت اللہ کن لوگوں سے لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس میں کبھی بھی قیام بھی نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ لوگ انہوں نے مسجد کے نام پہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اڈا بنایا ہے۔ مسجدا ضرارا، تکلیف دینے کے لیے۔ کیا وہ مکے مارتے تھے، لاتے مارتے تھے، آنے والوں پر تلواروں سے حملہ کرتے تھے؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، دماغوں کا فتنہ تھا، شرارتوں کی باتیں تھیں، سازشوں کی کہانیاں تھیں، اسلام پر اعتراضات کرنے تھے، قرآن و سنت کی تعلیمات میں سے مغالطے پیدا کرنے تھے۔
یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ مسجداً ضراراً، انہوں نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، وکفراً، بظاہر مسلمان اندر سے منافق، کفر کو عام کرنے کے لیے۔ کلمہ تو پڑھتے تھے منافق، پھر بھی اللہ نے کہا وکفراً، کفر کے لیے کہ جو کافروں کے طور طریقے ہیں وہ انہوں نے رائج کرنے ہیں، جو ان کے رسم و رواج ہیں وہ لے کے آنے ہیں، جو ان کی سوچ ہے وہ ادھر لانی ہے، کافروں سے محبت کی باتیں کرنی ہیں، دوستی سے بات کرنی۔ آج بھی جو لوگ کافروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ بھائی یہ انسانیت نام کا کوئی مذہب نہیں ہے دنیا میں۔ انسانیت، ہمدردی اچھی چیز ہے، اور اسلام سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیتا ہے، لیکن انسانیت کے نام کا مذہب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لیے باتیں ہیں۔ وَكُفْرًا، کفر سے تعلق جوڑنے کے لیے، کفر کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جو اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، جنگ کرتا ہے، اس کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے یہاں ٹھکانہ بنانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کھول کھول کے ساری باتیں بیان فرما دی۔ اللہ نے فرمایا یہ قسم اٹھائیں گے آپ کے پاس آگے کہ ہم لوگ نیک نیت ہیں، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی ان کی مسجد میں تم نے قیام نہیں کرنا۔ اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے آئے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، 3 دن یا کچھ دن آپ مدینہ سے باہر ایک آبادی ہے قباء کی، وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ تو وہاں جس جگہ آپ نے قیام فرمایا، آپ نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جن لوگوں کو اللہ اپنا گھر دکھاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا وہ حج کے لیے جاتے ہیں، مدینہ شریف میں حاضری ہوتی ہے، پھر وہ مسجد قباء بھی جاتے ہیں۔ اللہ احکام الحاکمین نے اس مسجد کو قرآن مجید میں مسجد تقوی کہا ہے، اس کا نام تقوی رکھا ہے۔ فرمایا اس مسجد میں نہیں جانا، قباء کی اس مسجد میں جانا جس کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد آپ نے مدینے آتے ہی پہلے دن تقوی کے اوپر رکھ دی تھی، اس میں جا کے آپ نے قیام کرنا ہے، نماز اس میں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے اندر ایسے لوگ ہیں، اس کا انتظام کرنے والے، اس کے خیال رکھنے والے، اس کے نمازی،
سارے کے سارے ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند فرماتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بھائی جی یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا جو پاک رہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ فرق کا اندازہ لگا لیجئے۔ ہر مومن کا فرض ہے اللہ سے محبت کرے، خوش قسمت تو وہ ہے جس سے اللہ کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، جہاں کے رہنے والے پاک باز ہیں اور پاک بازی کو پسند کرتے ہیں، اللہ نے کہا آپ بھی وہیں جائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی بنا لی، آپ نے ازواج مطہرات کے حجرے بنائے، مصروف زندگی، بڑے مصروف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہفتے میں ایک بار اللہ کے رسول مسجد قباء جا کے 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے، ہر ہفتے جاتے 2 رکعت نماز ادا فرماتے، ماشین و راکبن، کبھی اللہ کے رسول سوار ہو کے جاتے اور کبھی اللہ کے نبی پیدل چلے جاتے۔ اب سنا ہے کہ سعودیہ والوں نے مسجد نبوی سے لے کے مسجد قباء تک آنے جانے کا وہ پیدل چلنے والوں کا ٹریک بنا دیا ہے، سنت رسول کے مطابق لوگ جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور مبارک ہیں ان لوگوں کے جو وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے اللہ اس کو عمرہ ادا کرنے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے برابر اجر ملتا ہے جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا، او قباء والو، اللہ تمہاری پاکیزگی کی تعریف کرتا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ عرب میں رواج تھا، شریعت کی اجازت ہے کہ جب طہارت کرنی ہے تو مٹی سے بھی ڈیلے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ کہنے لگے جی ہم مٹی کا ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں، بعد میں پانی سے بھی دھوتے ہیں۔ یہ صفائی کی عادت اللہ کو ان کو اتنی پسند آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی قصہ مختصر، مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد بنائی، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ نیت ہے، ارادہ ہے۔ اگر ٹائلیں ٹیڑھی لگ جائیں خیر ہے، پنکھے پرانے لگ جائیں خیر ہے، لینٹر اونچا ہو چھت نیچی ہو خیر ہے، کوئی ڈیزائن بن جائے کوئی نقشہ ٹیڑھا ہو جائے وہ بھی چلے گا، اگر کسی چیز کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے وہ 100% ٹھیک ہونی چاہیے، وہ نیت ہے۔ نیت کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہے، نیت نیک ہونی چاہیے۔ اللہ کا گھر، پاک باز لوگ، خدمت کرنی، عبادت کی جگہ، یہ چیز اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے۔ باقی بناوٹ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم لوگ بھی مسجد کی بنیاد، بنی ہوئی مسجد ہے، ضرورت پڑ گئی دوبارہ بنانے کی،
بنا رہے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کو پاک فرمائے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، اللہ کریم ہماری مسجد کی بنیاد بھی خوف خدا کے اوپر رکھے، تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر رکھے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور اس کو مکمل فرمائے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے ایمان کی گواہی دی ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نماز پڑھی، اگلی نماز کا انتظار، وہیں بیٹھ گیا، گھر جا کے پھر آنے کی، ایک وضو کے بعد اگلا وضو، ایک نماز کے بعد اگلی نماز، مسجد کے اندر اس کا دل لگا رہتا ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ جن کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ عام طور پہ علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عرش کا سایہ ہے، بہرحال حدیث کے لفظ ہیں اللہ اپنا سایہ، اپنا سے مراد عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عطا کردہ سائے کے علاوہ۔ ان 7 لوگوں میں جو ایک خوش قسمت لوگ ہے وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں ان کا ذہن مسجد میں ہی ہوتا ہے، کوئی بجلی کا خیال رکھ رہا ہے، کوئی پانی کا خیال رکھ رہا ہے، کسی کو اذان کی فکر ہے، کسی کو جماعت بر وقت کی فکر ہے، کوئی ویسے صفائی ستھرائی کا انتظام میں لگا رہتا ہے، کوئی عبادت میں ہے، کوئی تعلیم میں ہے، کوئی تعلم میں ہے۔ مسجد کے اندر جس کا دھیان لگا رہتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائے گا، اپنی رحمت والا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمارے ساتھیوں کی کوششیں قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت کرتے جو مسجد کی خدمت کرتا، جس نے مسجد کی خدمت کی ہے نا، اللہ کے رسول نے اس کی بڑی عزت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، ایک کالے رنگ کی خاتون تھی، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے، وہ بی بی ماڑی سی تھی لیکن اس کے اندر جذبہ تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کا نام محجنہ تھا، وہ بس موقع کی طاق میں رہتی تھی، مسجد کے اندر گند نہیں پڑنے دیتی تھی، صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی۔ ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد، وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، صاف ستھرا رکھنا، جھاڑو، غریب تھی، ماڑی تھی۔ اللہ کا کرنا ہوا ایک دفعہ بیمار ہوئی، فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رات کے وقت ہی جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتلایا کہ آپ کو بے آرام ضرور کرنا ہے،
خود ہی جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ بی بی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے اس کو جنازہ پڑھا کے دفن بھی کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ آذنتمونی، جب اس کو تم نے جنازہ پڑھانے لگے تو مجھ کو کیوں نہیں بتلایا؟ مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ ناراض ہوئے۔ پھر اپنے تمام شاگردوں کو مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ چلے گئے، اور اس کی قبر پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی۔ حدیث کے لفظ ہیں صلی علی قبریہا۔ بعض لوگوں کو اس سے مغالطہ ہو گیا کہ آپ نے اس کی قبر کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھایا، حالانکہ صلی کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے دعائے خیر کرنا، اب قبر پہ تو نہیں جنازہ ہوتا۔ رسول کریم صحابہ کو لے کے گئے، اکیلے بھی نہیں گئے، اور آپ نے اس بی بی کی قبر پہ جا کے با جماعت دعا کروائی۔ بڑے مسائل اس میں سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوت شدہ کے لیے دعا کرنے کا مسئلہ بھی نکلتا ہے، قبر پہ با جماعت دعا جا کے بھی دعا کرنے کی اجازت اس میں سے نکلتی ہے۔ ہم نے جو اس میں سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد کو جھاڑو لگاتے ہیں، یہ جو مسجد کی صفائیاں کرتے ہیں، یہ جو مسجد کی صفوں کو لپیٹتے ہیں، اور یہ جو مسجد کے بیت الخلا، ان کی ٹوٹیاں، وضو خانے، ان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے؟ بڑا مقام ہے ان کا۔ اللہ کے رسول نے ان کی بڑی عزت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں تم نے بتلایا، اور سب کو لے کے اس کی قبر پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ یہ نیک کام کرنے والوں کی حسنات قبول فرمائے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ میرے بھائی، مسجد کے آداب ضرور ملحوظ رکھنے چاہیے۔ دو تین مسائل آپ اس میں سے سن لیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر شور شرابہ کرنے، بحث مباحثہ کرنے، شغل میلہ لگانے، کاروبار کرنے، ہنسی مذاق کرنے، ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا ہے۔ ہم لوگ کچھ نڈر ہو گئے ہیں، دلیر ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون روک سکتا ہے، کون۔ ان کا ماشاءاللہ مسجد کے اندر دبکہ ہی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو روکنے کی جرات ہی نہیں کرتا کہ اے پاجی کو کچھ نہیں کہنا، نہیں تو ہماری اپنی نمازیں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ بھائی قرآن مجید کو پڑھیے، سورۃ البقرہ میں پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ کون؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں خلل پڑے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ سَعَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکتا ہے، عبادت سے منع کرتا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے پنکھا بند کر دو، اپنی طرف سے تو شغل ہی کیا، گناہ بہت بڑا ہے۔ کسی کو اس کی جوتی ادھر ادھر کر دو، کسی کو کوئی پریشانی دے دو،
مسجد کے اندر اس سے زیادہ امن کی جگہ ہی کوئی نہیں، یہاں کوئی گڑبڑی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس کہتے ہیں، امام ترمذی نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کرنے سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تناشد الاشعار، مسجد میں شعر و شاعری کی محفل نہ لگاؤ، مسجد میں شعر و شاعری کی محفل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر کھڑے کر کے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نعت کے اشعار سنے تھے۔ بس اتنی ہی اجازت ہے، اللہ کے رسول کی شان ہو، اللہ کی توحید والی کوئی شعر ہو تو سنا دے، لیکن یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ جو بڑے بڑے وہ گروپ لے کے آتے ہیں اور جناب پھر نوٹوں کی بیلیں ہوتی ہیں جناب، اور یہ سارا جو یہ مسجد میں ایسا تماشا لگانا حرام ہے، اور یہ جو سارے کام ہیں یہ مسجد میں جائز نہیں ہے۔ پہلی بات ان تناشد الاشعار، اس سے منع فرمایا۔ وعن البیع والشراء، خرید و فروخت کرنے سے احتیاط تو یہ ہے کسی چیز کی قیمت بھی مسجد میں نہ پوچھو۔ سودا کرنا تو بالکل ہی حرام ہے، اتنے لے لو اور اتنے چھوڑ دو، یہ مسجد کے باہر کے کام ہیں، مسجد کے اندر نہیں کرنے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، جمعے کے دن، جمعے سے پہلے لوگ مسجد میں گروپ بنا کے بیٹھ جائیں، گپ شپ لگانی شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جمعے کے دن آئیں، سورۃ کہف پڑھیں، اللہ اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، اکیلے اکیلے۔ مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو جمعے کے بعد پوچھیں، پہلے یہ مجلس اور محفل لگانی جمعے سے پہلے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرے، عبادت میں خلل ڈالے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے لائق ہے کہ یہ مسجد میں داخل ہوں اور ان کے اوپر خوف خدا طاری ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ مسجد میں آئیں، لرزتے ہوئے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی کھیلنے کی جگہ تو ہے نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیرقع رکعتین قبل ان یجلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ مسجد میں بیٹھ کے مشورہ ہو سکتا ہے، مسجد میں تیمارداری ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں، باوضو بھی ہوں، 2 رکعت نماز بھی ادا کریں، پھر بیٹھ کے کوئی مشورہ بھی کریں، پھر میٹنگ بھی کر لیں، پھر کوئی مجلس بھی کر لیں، پھر کچھ کھانے والی چیزیں تو کھا بھی لیں، لیکن 2 رکعت سب سے پہلے۔ ہاں اتنی سی رعایت اس میں ہو سکتی ہے
کہ اگر آپ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، 1 آدھ منٹ رہتا ہے، پتہ ہے کہ مجھ سے یہ 2 رکعت ادا نہیں ہوگی، تو چلو جماعت میں نماز ہی پڑھنی ہے نا، اتنی گنجائش ہو سکتی۔ وگرنہ اگر آپ آ جائیں، ٹائم ہے 2 رکعتوں کا، تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بندہ بیٹھ سکتا، ضرور پڑھ کے بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے میں تھے، بیت اللہ بنایا، تعمیر بیت اللہ ہوئی، اللہ کے رسول اپنے کندھے کے اوپر پتھر اٹھا اٹھا کے لایا کرتے تھے۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ نے اپنے حجرے بات میں بنائے، پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جیسی نیت ہے، جیسا بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو اچھا بناؤں، اچھے سے اچھا بناؤں، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، جناب عثمان کے گھر کا جب دشمنوں نے گھیرا ڈالا تو اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنت مثلہ، جو اللہ کا گھر جیسا بنائے گا اللہ اس کا ویسا ہی گھر جنت میں بنائے گا۔ تو یہ اگر نیت ہے اچھا بن جائے، خوبصورت بن جائے، اور یہ مسجدیں نہیں سمجھو ہم اپنا گھر جنت میں بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں حصہ لینے والوں کو بھی اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تو ہر ایک کا گھر جنت الفردوس میں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائے۔ میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے تعاون کیجیے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کے ساتھ، جس کے پاس وقت ہے وہ کوئی ذمہ داری لے کے، جس کے پاس تجربہ ہے اچھے مشورے دے کے اللہ کے گھر میں اپنی ہر صلاحیت اس کو استعمال کر لیجیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے ہم مسجد کی خدمت میں لگائیں۔ بندہ نہ قدرہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ قدرہ نہیں ہے۔ اللہ شکور ہے، قدر کرنے والا ہے۔ جو رب کے گھر کی خدمت کرے گا اللہ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔